बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी बहन बिन्त हवा। रोज़ाना की तरह मैं आपके लिए मुजर्रब वजीफ़े लेकर आती हूँ। हदीस मुबारक का मफ़हूम, अल्लाह ताला के ज़िक्र, इसके साथ ही आयात मुबारक का तर्जमा तशरीह मफ़हूम के साथ और उसके फ़वाइद लेकर आती हूँ। रबी अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, इसके साथ ही आज हम तिलावत से अपनी वज़ाइफ की ये वीडियो चलाएंगे, इसलिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। जो जो बहन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर चुके हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आगे यही गुजारिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो फुल वॉच करें ताकि आपको आने वाली वीडियो पहुँचती रहे और इसके साथ ही मेरी ये वज़ाइफ चलते रहें। अल्लाह ताला मुझे जज़ाए खैर दे। जो मेरा ज़रिया बना रही हूँ, अल्लाह ताला ये मेरे इस ज़रिए को कामयाब करे और मुझे भी इस नेकी का सिला दे, क्योंकि कहते हैं कि एक लफ्ज़ में 10 नेकियां छुपी होती हैं। अल्लाह ताला 10 नेकियां देते हैं, इसलिए अल्लाह ताला मुझे भी जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला आपको भी, इसके साथ ही पूरी उम्मत के मुसलमान बहन भाइयों के लिए जहाँ जहाँ दुनिया में जिस कोने में भी रहते हैं, अल्लाह ताला आपको आफात से दूर रखे, बीमारियों से दूर रखे, परेशानियों से दूर रखे, आपके रिज़्क़ और कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ हराम से दूर रखे, आपके बच्चों को सिया दे। जिनके यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको औलाद नूरीना दे। इसके साथ ही चलते हैं अपनी वज़ाइफ की तरफ। पहले पढ़ेंगे कुरान पाक की तिलावत और आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रन फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहुकुम लवाहिदुन रब्बुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ि इन्ना ज़य्यनस्समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद। इसके साथ ही कुरान पाक की तिलावत के साथ ही हम चलते हैं। आज रबी अव्वल शुरू हो चुका, इसलिए हम पहले आपको बताएंगे दरूद पाक के फ़ज़ाइल। इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं उन पैगंबर पर, ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजा करो और सलाम भेजा करो और दुरूद पाक भेजा करो। हक़ तआला शानहू ने बहुत से अहकामात इरशाद फरमाए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और बहुत से अम्बिया कराम की तौसीफ़ें और तारीफ़ें बयान फरमाई। इनके बहुत से एज़ाज़ात और इकराम फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म फरमाया इनको सिजदा किया जाए, लेकिन किसी के हुक्म या किसी के एज़ाज़ और इकराम में ये नहीं फरमाया कि ये काम मैं भी करता हूँ। ये एज़ाज़ और इकराम हमारे नबी पाक सय्यदुल कौनैन फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने सलात की निस्बत अव्वल अपनी तरफ से, इसके बाद अपने पाक फरिश्तों की तरफ करने के बाद मुसलमानों को हुक्म फरमाया कि अल्लाह इसके फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं, ऐ मोमिनो तुम भी दरूद भेजा करो। सुभान अल्लाह। रबी अव्वल शुरू होने के वैसे ही हमें ज़िंदगी में रूटीन बनानी चाहिए कसरत से दरूद पाक पढ़ने की, लेकिन रबी अव्वल में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ताला हमें नबी पाक के रोज़ा पर जाकर दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे और इतनी हिम्मत दे। अल्लाह ताला के आगे यही दुआ है। वो आँखें कैसी होंगी जब आँखें सब्ज़ रोज़े को देख कर, सब्ज़ गुंबद को देख कर दरूद पाक पढ़ती होंगी, सलाम पेश करती होंगी। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही बाशाश तशरीफ़ लाए। चेहरा अनवार पर बशाशत के असरात थे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपके चेहरा अनवार पर आज बहुत ही बशाशत ज़हर हो रही है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है, मेरे पास मेरे रब का पैगाम आया है जिसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने यूँ फरमाया कि तेरी उम्मत में से जो शख्स एक दफ़ा दरूद भेजेगा अल्लाह जल्ल शानहू उसके लिए 10 नेकियां लिख देगा, 10 सियात उनसे मिटा देंगे
اور 10 درجے اس کے بلند کر دیں گے۔ ایک روایت میں اس قصے میں ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا اس پر 10 درود بھیجوں گا، اور مجھ پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں گا۔ ایک اور روایت میں اسی قصے میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار خوشی سے بہت ہی چمک رہا تھا، اور خوشی کے انوار چہرہ انوار پر بہت ہی محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جتنی خوشی آج چہرہ انوار پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیوں نہ خوشی ہو، ابھی جبریل میرے پاس سے آئے اور یوں کہتے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو 10 نیکیاں اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیں گے اور 10 گناہ معاف فرما دیں گے، 10 درجے بلند کر دیں گے۔ ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جو اس نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا یہ فرشتہ کیسا ہے، تو جبریل نے کہا اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کر رکھا ہے جو آپ پر درود بھیجے گا اس کے لیے وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ کی دعا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان پر ہر وقت درود پاک بھیجنے کی اور ہمارے زبان کو ہر وقت پاک رہنے کی، ہماری آنکھوں کو ہر وقت پاک رہنے کی، ہمارے ہر اعضاء کو ہر وقت پاک رہنے کی توفیق دے۔ آپ سب مسلمانوں کے لیے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی اور درود پاک بھیجنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی ہمارے سب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے۔ حضرت انس کی حدیث ہے، یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجنے والا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں درود پاک بھیجنا قیامت کے دن پرسرات کے اندھیرے میں نور ہے، جو یہ چاہے گا کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلیں اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل کیا کہ اپنی مجالس میں درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، اس لیے مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری ایک حدیث ہے، ان ابن مسعود ان ابن قال ان اللہ وملائکۃ سینا یبلغونی عن امتی السلام۔ ابن مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کے طرف سے جو مجھے سلام جو درود ہوتے ہیں وہ میرے تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، پرہیزگاری بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل ہے، جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اسے میں سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مجھ تک وہ درود کو پہنچائے، اس کے دنیا اور آخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جائے، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض کے لیے سفارشی اور بعض کے لیے گواہ، مثلا اہل مدینہ کے لیے گواہ، دوسروں کے لیے سفارشی، یا فرما برداروں کے لیے گواہ اور گنہگاروں کے لیے سفارشی وغیرہ۔ ذالک کما قال الصحابی ان عائشۃ قالت قال رسول اللہ وما من عبد صلی اللہ علیہ وسلم ان اراد بحمالک حتی یحیی بها وجه الرحمن عز وجل فیقول ربنا تبارک وتعالی اذا حابوا بها الى قبر عبدی تستغفر لقائلها وتقربها عینہ۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد نقل کیا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہو، وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، اس کے لیے استغفار کرے گا، اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے دعا اور دعا عبادت کا مقاصد ہے، دعا پڑھنے کی بھی توفیق دے،
اور ربیع اول میں بھی اور عام زندگی کے معمولات میں بھی جتنے بھی دن ہوتے ہیں، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجیں۔ ہاں، ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں روزانہ کی طرح روٹین بنا لینی چاہیے کہ صبح و شام ایک وقت یا 2 وقت یا ہو سکے تو 3 وقت پوری ایک تسبیح پڑھ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کو درود پاک پڑھتے یاد کرنا چاہیے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ درود پاک زیادہ کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در پر بلائے، اپنے نبی پاک کے در پر بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عبادت کی، اور عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں جہاں بھی رہتے ہیں، آپ سب سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور آپ سوچیں سمجھیں دیکھیں، آپ کو پوری طرح سمجھ آتا جائے گا۔ میں یہ اس طرح کہیں کہ میں پورا پہلے اس کو سوچتی ہوں، سمجھتی ہوں، اس کا فوائد حاصل کرتی ہوں، پھر آپ تک پہنچاتی ہوں۔ یہ ایسے ہی من گھڑت نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔